دو جدا جدا چیزیں ہیں مگر دونوں کا مشن ایک ہوتا ہے. دونوں مل کے سایہ بھی کرتی ہیں, دونوں پھل بھی دیتی ہیں. سوز جڑ میں ہوتا ہے, نظر ٹہنی میں ہوتا ہے. اب ان کا آپس میں رشتہ طے شدہ ہے, جڑ اور ٹہنی کا. آج جو ہمارے موجودہ میلاد کے انداز پر اعتراض کرے کہ یہ جھنڈے کیوں لگائے, جھنڈیاں کیوں لگائی, دیگیں کیوں پکائیں, ہم نے چونکہ وہ دوسری دلیلیں پہلے ایک کتاب میں چھاپی ہوئی, اس طرف نہیں جاتا. جو صحیح مسلم میں صحابہ کی محفل میلاد کا ذکر ہے, اس میں پھر وقت گزر جائے گا کہ نفس محفل میلاد صحابہ کی محفلیں ہم نے ثابت کی ہیں. اب کوئی کہتا ہے وہ تو صرف بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے, تم لائٹنگ کرتے ہو, دیگیں بھی پکاتے ہو, یہ ہر چیز دکھاؤ وہاں سے, تو پھر ہم تمہیں منانے دیں گے, پھر سمجھیں گے کہ وہاں سے چل کے آئی ہے. تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اصل ہیں, ہم فرع ہیں. اصل جڑ ہے, فرع ٹہنی ہے, اور جڑ ٹہنی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. افضل جڑ ہے, سوز اس کا ہوتا ہے, نظر ٹہنی میں آتا ہے. آج جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ کی ویسی محفل تھی, تمہاری ایسی ہے, تو میں کہتا ہوں اس شخص کا ادراک جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہے, مشن ایک ہے, مگر کچھ فرق بھی ہے. جڑ جڑ ہے, ٹہنی ٹہنی ہے. نہ جڑ کو ٹہنی بنا سکتے ہو, نہ ٹہنی کو جڑ بنا سکتے ہو. جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے. جڑ پہ پتے نہیں ہوتے, ٹہنی پتوں پہ خالی نہیں ہوتی. جڑ فکس ہوتی ہے, ٹہنی وجد بھی کر لیتی ہے. اب آج جس نے ہمارے عمل کو اور صحابہ کے عمل کو ایک ترازو میں رکھ کے تولنا چاہا کہ ہو بہو ویسا ہی ہوگا, تو پھر جائز ہے, ورنہ تم بدعتی ہو گئے ہو. اس کا قول اس احمق جیسا ہے جو کسی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع کر دے, اے ٹہنی تو بدعتی ہو گئی ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا تم تو اپنی جڑ کا مسلک چھوڑ بیٹھی ہو. اس نے پوچھا ٹہنی نے, میں کیسے بدعتی, میں تو جڑ کی کارکن, میں تو جڑ کے پیغام کو لے کے چل رہی ہوں. جڑ چھپ گئی ہے, مجھے اس نے سامنے کر دیا ہے, تو مجھ پر ہی بدعت کا فتویٰ, اور میں ہی جڑ کی نگہبان, کیوں میں بدعتی ہوں؟ تو اس شخص نے کہا واضح ثبوت ہے کہ تب تمہاری جڑ پہ پتے نہیں تھے, تم پہ پتے کہاں سے آ گئے؟ پتا چلا تم نے جڑ سے جدا کام کرنے شروع کر دیے. تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا اے زمانے کے بے وقوف دانشور, تو میرے پتوں کو بدعت کی دلیل بناتا ہے. یاد رکھ, پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی, اور جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جڑ کے انداز میں بزم سجائی ہے, ہم نے ٹہنی کے انداز میں جشن منایا ہے. جڑ جڑ ہے, ٹہنی ٹہنی ہے, مشن ایک ہے, مقصد ایک ہے. وہ جڑ صحابہ والی چھپ گئی, سامنے سنی کی ٹہنی کو کر دیا ہے. ہاں یہ کارکن ہے, افضل ٹہنی نہیں. کوئی کہے کہ تم بڑے محبت والے آ گئے ہو, نہیں, بڑی تو ٹہنی کی محبت نہیں, جڑ کی ہے. جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی کہاں ہوتی, جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی میں سوز کہاں سے آتا. سب کچھ جڑ کا ہے, اور یہ تقاضا ہے جڑ کے ساتھ تعلق کا. موسم بہار ہو, ہر جگہ ہریالی ہو. اگر آپ کو کوئی درخت پھر بھی روٹھا ہوا نظر آئے جو منکر بہار ہو, اگر چیک کرو گے تو آخر روٹھا ہوا کیوں ہے؟ کیا بہار کا حوالہ کمزور ہے یا اس کی اپنی بیماری ہے؟ تو تھوڑا سا کریدو گے تو پتا چلے گا حوالہ زبردست ہے, بیماری اپنی ہے. بیچارے کی جڑیں ہی مر گئی ہیں. جڑیں صحیح ہوتی تو بہار کا پتہ ہوتا. تو جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے, اور جس خوش وقت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے. کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا, اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا. مبارک ہو سنیوں, جڑ بھی سلامت ہے اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچتا جا رہا.